العالمین نے قرآن مجید کے اندر وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، جو بھی مصیبت آتی ہے لوگ جو کماتے ہیں اسی وجہ سے آتی ہے، لوگ جو کرتے ہیں اسی وجہ سے مصیبت آتی ہے۔ بارش کا رکنا ایک مصیبت ہے، بارش نہ ہونا ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ آج اگر یہ مصیبت نہ ہوتی تو ہم یہاں کہاں جمع ہوتے؟ ظاہر سی بات ہے ہم یہاں نہیں آتے، ہم یہاں اس عیدگاہ میں کب جمع ہوتے؟ لیکن جب مصیبت بڑھ گئی ہے، جب مصیبت حد سے پار ہو گئی ہے تو ہمیں سمجھ میں آئی بات، اور ہم اللہ کے دربار میں جھکتے ہوئے آئے، رجوع کرتے ہوئے آئے، توبہ کرتے ہوئے آئے، استغفار کرتے ہوئے آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ہم پر رحم فرمائے گا، ہم پر بارش نازل فرمائے گا۔ تو بارش رکنے کا سبب ہمارے گناہ ہیں، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی ہے، ہمیں گناہوں سے دور رہنا ہے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حدیث لمبی چوڑی ہے، میں ساری حدیث بیان نہیں کروں گا، اس کے اندر جو 2 سبب بیان کیے گئے ہیں بارش رکنے کے، میں وہی 2 سبب بیان کروں گا۔ حالانکہ اس حدیث کے اندر 5 چیزوں کا ذکر ہے، 5 گناہوں کا ذکر ہے، لیکن اس حدیث سے میں صرف 2 چیزیں بیان کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی معاشرے کے اندر ناپ تول میں کمی بیشی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے۔ معاشرے کے اندر جب ناپ تول میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، بڑے بڑے بازاروں میں دیکھو، بڑے بڑے شاپنگ مالز میں دیکھو، بڑی بڑی جگہوں میں دیکھو، اور بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ناپ تول میں دھوکہ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ناپ تول میں کمی بیشی کی جاتی ہے، تو یہ وجہ بن جاتی ہے بارش رکنے کے لیے۔ اس گناہ سے لوگوں کو رکنا چاہیے، اس گناہ سے لوگوں کو باہر آنا چاہیے، اس گناہ کو چھوڑنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ضرور بارش نازل فرمائے گا، اللہ رب العالمین ضرور ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ رب العالمین ضرور ہم پر اپنا رحم اور کرم فرمائے گا۔ اور دوسرا سبب جو بیان کیا گیا اس حدیث کے اندر کہ جب لوگ زکوٰۃ روکتے ہیں، جب لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بند کر دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی آسمان سے بارش روک دیتا ہے، لوگ عشر نہیں نکالتے، لوگ زمینوں سے فصلیں حاصل کر کے اپنے پاس جمع رکھتے ہیں، خود کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ کوئی بھی زکوٰۃ ہو، عشر ہو، صدقہ ہو، جب لوگ اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے ہیں، اللہ بھی اپنی طرف سے بارش روک دیتا ہے، کیونکہ اس زندگی کا اور اس دنیا کا جو دار و مدار ہے وہ پانی پر ہے، پانی ہی سب کچھ ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہمیں حاصل ہے، اسی سے یہ زمین سرسبز و شاداب ہے، اسی پانی سے یہ زمین فصلیں اگاتی ہے، پھل اگتے ہیں، ہر چیز جو ہماری ضرورت کی ہے زمین سے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی روک دیتا ہے تو زمین بھی کچھ نہیں اگلتی ہے، زمین سے کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین پانی بند کر دیتا ہے، بارش بند کر دیتا ہے، قطرہ نہیں برستا ہے، مینا نہیں برستا ہے۔ تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ضروری بات ہے، اور بعض لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، ان کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اور ویسے بھی ہمیں ان حالات میں صدقہ کرنا چاہیے، صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ضرور پانی سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں بارش سے نوازے گا۔ اور ایک حدیث ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے بارش کیوں رکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی جب ناراضگی بڑھ جاتی ہے، اللہ رب العالمین جب ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین پاک ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاک ہے اور وہ پاکیزہ چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بھی وہی حکم دیا جو اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو یہ حکم دیا کہ پاک چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بھی یہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والے لوگو تم ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، جو پاک رزق، پاکیزہ رزق، حلال رزق، صاف اور شفاف رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس میں سے کھاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا کہ وہ سفر میں ہے، پریشان ہے، اور سفر میں جو دعا انسان مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔